حدیث مبارکہ ہے ان انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال متى الساعة. ایک نوجوان نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کے یہ کوشچن پوچھا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما عادت لہا، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ قال، اس نے جواب میں عرض کیا ما عادت لہا من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقۃ ولکنی احب اللہ ورسولہ. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بہت زیادہ نمازیں، روزے اور صدقے والی عبادتیں تو نہیں میں نے کی، ہاں اتنی بات پکی ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. قال، نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا انت مع من احببت، تو جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہوگی. صحابہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ اس حدیث پاک کو سن کر ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ اتنی خوشی کسی اور بات پر ہمیں نہیں ہوئی تھی. چنانچہ ایک اور صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي وَمَالِي، آپ مجھے میرے اہل خانہ سے، میرے مال سے زیادہ محبوب ہیں. وَإِنِّي لَأَذْكُرُكَ، اور جب کبھی میں آپ کو یاد کرتا ہوں، فَمَا أَصْبِرُ حَتَّى أَجِيءَ فَأَنْظُرَ إِلَيْكَ، مجھ سے رہا نہیں جاتا، آپ کی یاد تڑپاتی ہے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور آپ کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو میں ٹھنڈا کر لیتا ہوں. وَإِنِّي ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ، اور میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ ایک دن مجھے بھی موت آنی ہے اور ایک دن آپ نے بھی پردہ فرمانا ہے. فَعَرَفْتُ أَنَّكَ إِذَا دَخَلْتَ الْجَنَّةَ رفعت مع النبیین، اور یہ بھی میں سوچتا ہوں کہ آپ جنت میں جائیں گے تو آپ کا درجہ تو انبیاء کے ساتھ اونچا ہوگا، اور میں جنت میں پہنچ گیا تو نیچے ہوں گا. تو کہنے کا مقصد یہ تھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیچے والا تو اوپر جا نہیں سکتا، اگر میں جنت میں آپ کا دیدار نہیں کر سکوں گا تو مجھے جنت میں مزہ ہی کیا آئے گا. اس سے اندازہ لگائیے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے دلوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیسی محبت تھی. آج تو حور و قصور کے نام پہ ہی نوجوان خوش پھرتے ہیں، اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی یہ حالت تھی کہ وہ کہتے تھے کہ جنت میں اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر سکے تو جنت میں مزہ ہی کیا آئے گا. تو بہت بڑا اجر ہے کہ اس محبت کی وجہ سے انسان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں جگہ ملے گی. اب اگلی بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسی محبت کے کچھ تقاضے ہیں. یہ نہیں کہ فقط زبان سے انسان کہے کہ جی مجھے محبت ہے، اس کی کوئی دلیل بھی ہونی چاہیے. چنانچہ علماء نے اس کی چند باتیں کھول کر بیان کی ہیں کہ اگر کسی کو نبی علیہ السلام سے محبت ہے تو سب سے پہلی بات توقیرہ و تقدیرہ علیہ الصلاۃ والسلام. سب سے پہلی بات کہ وہ شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت زیادہ عزت کرے گا، اکرام کرے گا، ادب کرے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا یہ حال تھا
کہ نبی علیہ السلام کی صحبت میں اتنے ادب کے ساتھ بیٹھتے تھے کہ ایک صحابی کہتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ حولہ کانما علی رؤوسہم الطیر، کہ صحابہ نبی علیہ السلام کے گرد اس طرح با ادب بیٹھے تھے جیسے ان کے سروں کے اوپر کوئی پرندہ بیٹھا ہوا۔ قال ابو ابراہیم، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ واجب علی کل مؤمن، ہر مومن پر یہ واجب ہے، متا ذکرہ اور ذکر عندہ، کہ جب وہ خود تذکرہ کرے یا اس کے پاس نبی علیہ السلام کا ذکر مبارک ہو، ان یخضع ویخشع ویتوکر ویسکن من حرکتہ ویأخذ فی حیبتہ واجلالہ، کہ اس کی طبیعت کے اوپر اثر محسوس ہو، کسی کی جلالت شان کا جیسے اثر ہوتا ہے تو اس بندے کے اوپر اس کا اثر محسوس ہونا چاہیے کہ اس کے سامنے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کیا گیا ہے۔ چنانچہ مطرف کہتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ آتے، وہ اپنی باندی کو کہتے کہ پوچھو کس لیے آئے ہیں، اگر وہ کہتے کہ ہم فقہ کے مسائل سیکھنے کے لیے آئے ہیں تو امام مالک اسی وقت آ جاتے، اور اگر وہ کہتے کہ ہم حدیث مبارکہ کی روایت لینے آئے ہیں تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ غسل فرماتے، صاف ستھرے کپڑے سے بتن فرماتے، عطر لگاتے، پھر ایک تخت بنایا ہوا تھا، امامہ باندھ کر اس تخت کے اوپر تشریف فرما ہوتے اور پھر نبی علیہ السلام کی بات کو آگے نقل فرماتے تھے۔ ان کے عمل سے بھی یہ ثابت ہوتا تھا کہ واقعی کسی ذی شان ہستی کی بات یہ آگے بیان کر رہے ہیں۔ سعید بن المسیب رحمت اللہ علیہ کے آخری وقت تھا، کسی نے حدیث کی بات پوچھ لی، اس وقت میں جبکہ جان کنی کا عالم ہے اور انسان تکلیف میں ہوتا ہے، اس وقت میں بھی حدیث مبارکہ کا چونکہ تذکرہ آیا، وہ اٹھ کر بیٹھے اور انہوں نے حدیث بیان کی، اور آخری لفظ جب نکلا تو نیچے گرے اور روح قبض ہو گئی۔ آخری لمحے میں بھی حدیث مبارکہ کا ایسا ادب تھا۔ چنانچہ وہ لوگ جو تو نبی علیہ السلام کی صحبت میں تھے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ادب سے بیٹھتے تھے، آج ہمارے سامنے اگر حدیث مبارکہ کا درس ہو، تلاوت ہو، تو ہمیں چاہیے اسی طرح ادب سے بیٹھیں جس طرح کے صحابہ رضوان نبی علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ بڑے محدث گزرے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے خصوصی شاگرد تھے۔ ان سے اگر چلتے ہوئے کوئی حدیث مبارکہ کے بارے میں پوچھا کرتا تھا تو وہ اس کا جواب نہیں دیتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ حدیث مبارکہ کی شان ہے کہ انسان سکون اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر پھر اس بات کو نقل کرے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ حدیث مبارکہ کا اتنا ادب کرتے تھے کہ ایک مرتبہ بچھو نے انہیں کئی مرتبہ ڈنگ لگایا، چہرے کا رنگ متغیر ہوتا رہا مگر انہوں نے مجلس برخاست نہیں کی، حدیث مبارکہ کو درمیان میں نہیں چھوڑا، پورا مکمل کیا۔ لوگ حیران تھے کہ بچھو کے ڈنگ لگانے کی تکلیف کتنی ہوتی ہے، اس کو برداشت کر لیا مگر حدیث مبارکہ کے ادب میں فرق نہ آنے لیا۔ اس ادب کا یہ انعام ملا کہ امام مالک رحمۃ اللہ کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ ان کی حدیث مبارکہ کی خدمت کی زندگی میں ایک رات کے سوا باقی ہر رات ان کو نبی علیہ السلام کا دیدار ہوا کرتا تھا۔ ہم نے اپنے قریبی احباب میں دیکھا ہے
کہ جن دوستوں کو حدیث مبارکہ کے ساتھ بہت محبت شغف ہے، اس علم کے ساتھ، اکثر و بیشتر ان کو ہفتے میں 1 یا 2 مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوتا ہے۔ اور جو بچے دور حدیث میں ہوں، وہ اگر دورے کا سال تقوی کے ساتھ، گناہوں سے بچ کر ادب کے ساتھ گزاریں تو عمومی طور پر اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سال میں دیدار ضرور ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہنسمکھ تھے، خوش طبعی بھی کر لیتے تھے۔ جب ان کے سامنے حدیث مبارکہ کا تذکرہ آتا تو ان کا چہرہ ایسے ہوتا تھا جیسے کسی نے ان کے خون کو نچوڑ لیا ہو۔ کسی نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ بہت زیادہ حدیث پاک کا ادب کرتے ہیں، تو فرمانے لگے کہ میں نے سید القراء محمد بن منقدر کو دیکھا کہ ان کے سامنے حدیث مبارکہ کا تذکرہ ہوتا تھا، وہ اتنا روتے تھے کہ ہمیں ان کی حالت دیکھ کر ان پر ترس آنے لگ جاتا تھا۔ دوسرا تقاضا محبت کا، عدم التقدیم بین یدیہ وغض الصوت عندہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انسان تقدم نہ کرے اور ان کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرے۔ چنانچہ صحابہ رضوان اس کا بہت لحاظ کرتے تھے اور اپنی آوازوں کو پست رکھتے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ اگر تمہاری آواز میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہو گئی، ہم تمہارے کیے ہوئے عملوں کو ضائع کر دیں گے اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ چنانچہ آج بھی یہ ادب اپنی جگہ موجود۔ آپ جائیں مواضع شریف پر تو اس وقت بھی یہ آیت لکھی ہوئی ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ کسی معاملے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر اپنی مرضی کو مقدم کر دینا، اس کو تقدم کہا جاتا ہے۔ ہمارے اکابر تو حدیث کا اتنا احترام فرماتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر میرے کسی فتویٰ کے مقابلے میں کسی شخص کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی ضعیف حدیث بھی مل جائے تو اس کو چاہیے میرے قول کو چھوڑ کر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرے۔ تیسرا تقاضا، اعظام جمیع اسبابہ و اکرام مشاہدہ و امکنتہ من المکہ والمدینہ، کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کے متعلق جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ان سے بھی محبت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ مجنو ایک مرتبہ کتے کے پاؤں چوم رہا تھا تو کسی نے پوچھا بھی کیوں؟ کہنے لگا کہ یہ لیلا کی گلی سے ہو کے آیا ہے۔ تو اگر دنیا کے مجنون ایسے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تو اس سے بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ چنانچہ ہمیں ان شہروں سے محبت، ان چیزوں سے محبت جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے استعمال میں رہیں یا جن کا کسی بھی طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی تعلق بنتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حال تھا کہ کان مالک لا یرکب بالمدینہ دابۃ وکان یقول استحیی من اللہ ان اطأ تربۃ فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحافر الدابہ، مجھے زیب نہیں دیتا کہ مدینے کے جن رستوں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہوں، امام مالک اپنی سواری کے سموں سے اس جگہ کو پامال کرے۔
چنانچہ مدینہ طیبہ میں سواری پہ سوار بھی نہیں ہوا کرتے تھے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو بئر علی، مدینہ طیبہ کے باہر ایک جگہ ہے، وہیں پر ہی جوتے اتار دیے۔ کسی نے کہا کہ حضرت سنگلاخ زمین ہے اور آپ کا جسم نازک ہے تو پاؤں زخمی ہو جائیں گے۔ فرمایا زخموں کی تکلیف برداشت کر لوں گا، میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زمین پر جوتوں کے ساتھ چلنا پسند نہیں کرتا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کو کسی نے آ کر ایک کمان دکھائی اور یہ کہا کہ یہ کمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے استعمال میں رہی ہے۔ قال مالک، امام مالک رحمت اللہ فرماتے ہیں ما مسست القوس بیدی الا علی طہارۃ منذ بلغنی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخذ القوس بیدہ، کہ جب مجھے پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کمان کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہے، میں نے اس کے بعد اس کمان کو کبھی بے وضو ہاتھ نہیں لگایا۔ چوتھا تقاضا حب الصحابہ و اہل بیت، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت سے اور آپ کے صحابہ کرام سے انسان محبت کرے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعد غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم، جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا۔ تو صحابہ کرام سے اور اہل بیت سے محبت کرنا۔ من احب شیئا احب من یحب، بندہ جب کسی سے محبت کرتا ہے جو چیزیں اس کو محبوب ہوتی ہیں ان سے بھی محبت کرتا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارک میں ہے آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغضهم، کہ انصار سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے اور ان کے ساتھ بغض رکھنا یہ نفاق کی علامت ہے۔ انس لانو روایت کرتے ہیں کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا مثل اصحابی کمثل الملح فی الطعام لا یصلح الطعام الا بہ، کہ جیسے آٹے کے اندر نمک ہوتا ہے کہ اس کے بغیر روٹی بے ذائقہ ہوتی ہے، میرے صحابہ کی محبت نمک کی مانند ہے، ان کے بغیر انسان کا ایمان بے ذائقہ ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا من حفظنی فی اصحابی ورد علی الحوض، جو میرے صحابہ کی عزت و حرمت کی حفاظت کرے اس کو چاہیے کہ حوض کوثر پر میرے پاس آئے۔ ومن لم یحفظنی فی اصحابی لم یرد علی الحوض، اور جو میرے صحابہ کی عزت و حرمت کی حفاظت نہ کرے اس کو چاہیے حوض کوثر پر میرے سامنے ہی نہ آئے۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لکل شیء اساس، ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، اساس الاسلام حب اصحاب رسول اللہ، اور اسلام کی بنیاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب اہل بیت کے ساتھ محبت کا کرنا ہے۔ ایوب سختیانی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے من احب ابا بکر فقد اقام الدین، جس نے ابو بکر لانو سے محبت کی اس نے دین کو قائم کر لیا۔ ومن احب عمر فقد اوضح السبیل، جس نے عمر لانو سے محبت کی اس پر راستہ واضح ہو گیا۔ ومن احب عثمان فقد استضاء بنور اللہ، جس نے عثمان لانو سے محبت کی اس نے اللہ کے نور سے نور پا لیا۔
ومن احب علی، اور جس نے علی عنہ سے محبت کی، فقد اخذ بالعروۃ الوثقی، اس نے مضبوط رسی کو پکڑ لیا۔ ومن احسن الثناء علی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو شخص صحابہ رضی اللہ عنہم کی خوب تعریف کرے، فقد بریء من النفاق، وہ شخص نفاق سے بری ہو گیا۔ پانچواں تقاضا الاقتداء بہ، کہ انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس کا ثبوت یہ کہ اب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی پیروی کرے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تعصل الہ وانت تدعم حبہ، ھذا لعمری فی القیاس بدیع، لو کان حبک صادقا لاطعتہ، ان المحب لمن یحب مطیع، کہ اگر تم محبت میں سچا ہوتا تو اطاعت کرتا، اس لیے کہ محب جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اطاعت کرنے میں اتنے کامل تھے، انسان حیران ہوتا ہے۔ چنانچہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے حج کے سفر پہ جا رہے ہیں، راستے میں ایک جگہ سواری کھڑی کی، سواری سے نیچے اترے اور قریب درختوں کی جگہ تھی، وہاں پر گئے اور اس طرح بیٹھے کہ جیسے قضائے حاجت کے لیے انسان بیٹھتا ہے، مگر فارغ نہیں ہوئے، ویسے ہی اٹھ کے واپس آئے اور سفر شروع کر دیا۔ تو جو رفقائے سفر تھے انہوں نے پوچھا کہ حضرت اگر حاجت نہیں تھی تو آپ خود بھی رکے، ہمارا بھی وقت لگوایا؟ تو فرمایا کہ مجھے ضرورت تو نہیں تھی، مگر ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر کرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رکے اور قضائے حاجت کے لیے یہاں آ کر بیٹھے، اگرچہ ضرورت نہیں تھی، میرا جی چاہا میں وہی عمل کروں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ کیا والہانہ محبت تھی ان کے دلوں میں۔ چنانچہ ایک صحابی کے حالات سے زندگی میں لکھا ہے کہ وہ افریقن ملک کے تھے، تو ان کے بال عام طور پر کرلی ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں، تو ان کی مانگ نہیں نکلتی تھی، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مانگ نکالتے تھے درمیان میں سے۔ تو ایک دن آگ سینک رہے تھے، سردی کا موسم تھا، اور ان کے پاس لوہے کی کوئی راڈ تھی جس سے کہ وہ آگ کو ٹھیک کر رہے تھے، وہ گرم گرم انہوں نے یہاں پھیر دی تو سر کی جلد جلی، زخم بن گیا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا کیا، خامخواہ اپنے آپ کو اتنی تکلیف دی؟ تو کہنے لگے کہ میری تکلیف تو ختم ہو گئی، مگر اس بات کی خوشی باقی ہے کہ اب دیکھنے سے میرے سر کے درمیان مانگ نظر آئے گی، مجھے اپنے آقا سے مشابہت حاصل ہوگی۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ ایران فتح ہونے کے بعد جب وہاں تشریف لائے تو دسترخوان پہ لقمہ گرا اور انہوں نے کھا لیا۔ ساتھ والے نے کہا کہ یہاں کے لوگ اس کو معیوب سمجھتے ہیں، کیا عاشقانہ جواب دیا، فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، ان احمقوں کی خاطر کیا میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں گا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے دل میں سنت کی کیا عظمت ہوا کرتی تھی، بس پتہ چلنے کی دیر ہوتی تھی۔ چنانچہ خلافت فاروقی کا واقعہ ہے، مسجد نبوی کا صحن جب بارش ہوتی تو پانی اس میں بھر جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابن عباس نانوں کا گھر قریب تھا اور ان کی چھت کا پرنالہ مسجد نبوی کے صحن میں آتا تھا، تو سارا پانی مسجد کے صحن میں آنے سے کیچڑ ہو جاتا، لوگوں کو تکلیف ہوتی۔ چنانچہ سیدنا عمر فاروق انہوں نے جب دیکھا کہ بھئی سب نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے تو انہوں نے حکم دیا کہ بھئی اس پرنالے کو یہاں سے ہٹا دیا جائے، بڑے فائدے کی خاطر چھوٹے نقصان اٹھا لینے چاہیے، شریعت کا اصول ہے۔
اب جب ابن عباس لانو کو پتہ چلا تو انہوں نے ابن کعب لانو کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا. ابن کعب لانو نے بلا لیا. آپ اندازہ لگائیے, امیر المومنین بھی وہیں کھڑے ہیں اور ابن عباس لانو بھی وہاں کھڑے ہیں. پوچھا کیا بات؟ عمر لانو نے بتایا کہ جی اس طرح لوگوں کے عمومی فائدے کی خاطر میں نے اس بات کا حکم دیا کیونکہ میں ذمہ دار ہوں لوگوں کو تکلیف سے بچانے کا. ابن عباس نے جواب میں کہا کہ آپ کی بات اپنی جگہ, مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس پرنالے کو یہاں لگایا تھا. میرا جی چاہتا ہے میں اس پرنالے کو اسی جگہ دیکھوں, اتنا سننا تھا. عمر فاروق لانو نے کہا کہ ابن کعب لانو آپ فیصلہ کر دیجئے کہ پرنالہ اپنی جگہ پر لگے گا, مگر فرق یہ ہوگا کہ اب عمر فاروق وہاں جائے گا اور رکوع کی حالت میں کھڑا ہوگا اور ابن عباس میری کمر پر سوار ہو کر اس پرنالے کو فکس کریں گے جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فکس کیا. چنانچہ ایسے ہی ہوا. ابن عباس نے پرنالہ لگایا اور نیچے اتر کے کہا کہ بس میں نے ایک دفعہ اس کو دیکھ لیا, اب میں پورا مکان مسجد نبوی کے اندر شامل کر دیتا ہوں. کیا محبت تھی ان صحابہ لانوں کو نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت کے ساتھ. ابن عمر لانو فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ فلاں دروازہ اگر عورتوں کے لیے سیپریٹ کر دیا جائے, مخصوص کر دیا جائے تو بہت اچھا. اس کو باب النساء کہا جاتا تھا. فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان سننے کے بعد میں پوری زندگی اس باب النساء میں سے کبھی پھر مسجد میں داخل نہیں ہوا کہ میرے آقا نے جو فرما دیا کہ یہ عورتوں کے لیے الگ کر دیا جائے. ایک صحابی لانو آتے ہیں, ایک پاؤں اندر ہے ایک پاؤں باہر ہے دروازے کے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت جو مسجد میں لوگ تھے ان کو فرماتے اجلسو, اور یہ لفظ ان کے کان میں پڑ گیا اور وہ صحابی وہیں بیٹھ گئے. بعد میں آنے والے نے پوچھا یہ کوئی بیٹھنے کی جگہ ہے؟ ایک پاؤں اندر ایک پاؤں باہر, دہلیز پہ بیٹھ گئے. تو کہنے لگے کہ اگرچہ میرا ایک پاؤں اندر تھا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کان میں پڑا اجلسو, اب میرے لیے تعمیل کے سوا چارہ نہیں. آج ہم حیران ہوتے ہیں کہ ان صحابہ لانم کے دلوں میں سنت کی کتنی وقت تھی, عظمت تھی. اس لیے ایک ایک سنت پر بڑے اہتمام کے ساتھ وہ عمل کرتے تھے. ہمارے قریب کے زمانے میں اکابر علماء دیوبند کو اللہ رب العزت نے یہ شان عطا فرمائی, وہ بھی سنت کے عاشق تھے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں فرنگی نے وارنٹ جاری کر دیے کہ ان کو پھانسی لٹکا دو, گرفتار کر کے. حضرت کو اطلاع ملی تو حضرت روپوش ہو گئے. 3 دن کے بعد پھر باہر نظر آئے. کسی نے کہا جی آپ کی تو پھانسی کا حکم, زندگی کا مسئلہ ہے, آپ بہتر ہے کہ چھپ جائیں. تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو دیکھا, مجھے غار ثور کی 3 راتیں روپوشی کی حالت میں گزارتی ہوئی سنت نظر آتی ہے. میں نے اس سنت پر عمل کر لیا, اب میں باہر آ گیا ہوں, اگر کوئی مجھے پھانسی بھی چڑھا دے گا تو میں چڑھنے کو تیار. اللہ اکبر کبیرہ. چنانچہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ آخری عمر میں موتیا بند آ جانے کی وجہ سے بینائی چلی گئی تھی, مگر حضرت ان دنوں بھی باقاعدگی کے ساتھ سرما استعمال کرتے تھے. عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سرما لگایا جاتا ہے بینائی تیز کرنے کے لیے. تو ایک آدمی نے کہا کہ حضرت آپ کی تو بینائی بھی نہیں اور آپ سرما لگاتے ہیں. فرمایا
کہ میں بینائی کی نیت سے نہیں، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی نیت سے روزانہ سرما ڈالتا. ہمیں تو سنت پہ عمل کرنا ہے نا. علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ حدیث مبارکہ کا اتنا ادب تھا کہ بے وضو ہاتھ نہیں لگایا کرتے تھے. ایک مرتبہ مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا اپنے شاگردوں سے کہ بتاؤ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ انور شاہ کشمیری کیسے بنے؟ تو جن طلباء کو تفسیر سے لگاؤ تھا وہ کہنے لگے جی بڑے مفسر تھے. جن کو حدیث سے شغف زیادہ تھا وہ کہنے لگے جی بڑے محدث تھے. جن کو شعر و سخن سے تھا وہ کہنے لگے جی ان کا شعر کا کلام ہی بہت اعلیٰ. حضرت خاموش رہے. پھر آخر پر فرمایا مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ نے کہ یہ سوال ایک مرتبہ کسی نے خود علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ سے پوچھ لیا کہ حضرت آپ علم کے اس مرتبے تک کیسے پہنچے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے اللہ نے اتنا ادب دیا کہ میں بے وضو کبھی حدیث پاک کی کتاب کو ہاتھ نہیں لگاتا، اور کتابوں کے رکھنے میں بھی ان کے درجے کا خیال رکھتا ہوں. قرآن پاک پر اس کی تفسیر کو نہیں رکھتا، تفسیر پر حدیث کو نہیں رکھتا، حدیث پر اس کی فقہ کی کتاب کو نہیں رکھتا، اور فقہ کی کتاب کے اوپر تاریخ کی کتاب کو نہیں رکھتا. میں رکھنے میں بھی ان کے مدارج کا خیال کرتا. پھر فرمانے لگے کہ میں بخاری شریف جب بیٹھ کر پڑھتا ہوں تو اکثر لوگ بخاری شریف کا حاشیہ پڑھنے کے لیے بخاری شریف کتاب کو اپنا تحت بناتے ہیں. فرمانے لگے میں جب سیدھا حاشیہ پڑھ لیتا ہوں، دوسری طرف پڑھنا ہوتا ہے تو میں اٹھ کے خود دوسری طرف جاتا ہوں اور وہاں سے بیٹھ کے حاشیہ پڑھتا ہوں. چنانچہ ان کو کثرت کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوتی تھی. ایک مرتبہ اسحال لگ گئے. کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے کچھ کھانے میں کوئی ایسی چیز کھا لی؟ فرمان لگے نہیں، چند دن سے زیارت نہیں ہوئی، اس خوف سے اسحال لگ گئے کہ میری کسی کوتاہی کی وجہ سے اس نعمت سے مجھے محروم نہ کیا گیا. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ 18 سال مسجد نبوی میں بیٹھ کے حدیث کا درس دیا. ایک ایک دن میں 11 اسباق پڑھاتے تھے. ایک مرتبہ روضہ انور کھولا گیا اور آپ کو روضہ انور کے اندر جانے کا موقع ملا. تو وہاں جا کر آپ نے اپنی ریش سے جو جگہ تھی نیچے فرش کی اس کو صاف کرنا شروع کر دیا ریش کے ساتھ. تو کسی نے پوچھا کہ ریش سے صفائی کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے جس کی سنت ہے اسی کی حرمت پہ قربان کر رہا. کیا محبت ان کے دل میں ہوگی، اللہ اکبر کبھی. چنانچہ اکابر علماء دیوبند میں سے ایک ایک کی زندگی کو پڑھ لیجئے، آپ کو ان کا ظاہر سنت سے بالکل مزین نظر آئے گا. ہر چھوٹی بڑی سنت کے اوپر عمل کرنا یہ ان کا محبوب مشغلہ ہوتا تھا. وہ لطف اٹھاتے تھے. جیسے بچہ کوئی لفظ بولے نا، دودھ کو دودھو کہہ دے تو ماں بھی کہتی ہے ابھی دودھو دیتی ہوں، حالانکہ وہ تو دودھ کہہ سکتی ہے، نہیں، اس کو بچے سے پیار ہے. تو بچے نے جس لفظ کو جیسے کہا محبت تقاضا کرتی ہے کہ اس لفظ کو ویسے بولے. بالکل صحابہ رضوان کا یہی حال تھا، اور ہمارے اکابر علماء دیوبند کا بھی یہی حال تھا. ایک ایک عمل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کیا کرتے تھے. چھٹی علامت بغض من ابغض اللہ ورسولہ. جو بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھے تو دل میں ان کے خلاف بغض رکھنا، محبت کرنے والوں سے محبت کرنا اور بغض رکھنے والوں سے بغض رکھنا. اس کی آسان سی مثال ہے،
کہ جب کسی عورت کے ہاں بیٹا ہو اس کے محبت کے پیمانے بدل جاتے ہیں. پہلے اس کی محبت کا اور حساب تھا، اب اس کی محبت بچے کی بنیاد پہ. جو بچے سے محبت کرے اس سے وہ محبت کرتی ہے، جو بچے سے نفرت کرے اس سے وہ نفرت کرنے لگ جاتی ہے. تو ماں اگر بچے کی وجہ سے نفرت کرتی ہے یا محبت کرتی ہے تو پھر مومن کا بھی یہی معاملہ ہے. جو نبی علیہ السلام سے محبت کرے ان کے ساتھ محبت کا تعلق رکھنا، اور جو نفرت کرے ان کے ساتھ نفرت کا معاملہ کرنا. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ہیں. ان کے والد آتے ہیں مکہ مکرمہ سے کوئی پیغام لے کے. سوچنے لگے چلو میں بیٹی کے یہاں ہوتا جاؤں. آئے جب بستر پر بیٹھنے لگے تو ام حبیبہ دلانہ نے فوراً بستر کو لپیٹ دیا. تو باپ نے کہا کہ بیٹی، باپ کے آنے پہ بستر بچھایا کرتے ہیں، بستر لپیٹا نہیں کرتے، تم نے یہ کیا کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا، آپ کی بات اپنی جگہ سچی، مگر مجھے زیب نہیں دیتا کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہو اور اس کے اوپر ایک مشرک آ کر بیٹھ جائے. ساتویں علامت کثرت ذکر اللہ. جب محبت ہوتی ہے تو انسان یاد بھی بہت کثرت سے کرتا ہے، ہر وقت ہی خیال رہتا ہے. من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا اکثر تذکرہ کرتا ہے. اس کی دلیل قرآن عظیم الشان میں سے کہ اللہ رب العزت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ساتھ محبت. تو قرآن مجید میں دیکھو کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا تذکرہ کیا. جگہ جگہ تذکرہ نظر آتا ہے. بلکہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے کہ ایک ایک آیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بتلاتی ہے. اتنی کثرت کے ساتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ. تو جب محبت ہوتی ہے تو انسان یاد کرتا ہے. سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں آتا ہے کہ جب خلیفہ بنے تو جمعہ پڑھانے کے لیے، خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور کہا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العام الاول فبکا، کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پچھلے سال سنا اور اتنے لفظ کہہ کے رونا شروع کر دیا. پھر دوبارہ آنسو پوچھ کے یہ بات شروع کی اور پھر رونا شروع کر دیا. پھر دوسری مرتبہ آنسو پوچھے، تیسری مرتبہ بات کہی اور تیسری مرتبہ پھر رونا شروع کر دیا. بات بات پہ ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد ان کے دلوں کو مچلا کے رکھ دیا کرتی تھی. عبداللہ بن مرلان بیٹھے ہوئے ہیں، پاؤں سو گیا. جیسے اٹھتے ہوئے پاؤں سو جاتا ہے، سن ہو گیا. تو کسی نے کہا کہ اذکر احب الناس الیک یذل عنک، کہ آپ کو جس سے سب سے زیادہ محبت ہے اس کا نام لیجئے تو یہ کیفیت ختم ہو جائے گی. فصاح یا محمداہ فانتشرت، فوراً کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی وقت ان کا پاؤں بالکل ٹھیک ہو گیا. بے اختیار دل سے، یعنی زبان سے وہ لفظ نکلا جس سے واقعی ان کو بہت محبت تھی. صحابہ کرام جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں اس طرح سناتے تھے جیسے آج کل کے دور میں لوگ ملتے ہیں ایک دوسرے کو آئس کریم کی پیشکش کیا کرتے ہیں. ان کے نزدیک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرنا اس طرح محبوب ہوا کرتا تھا کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ایک دوسرے کو سنانا ان کا محبوب کام ہوا کرتا تھا. آٹھویں چیز کثرت شوق ہی الی لقائہ،
کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت تو ان سے ملاقات کی پھر تمنا بھی ہوتی ہے. جب بھی محبت ہو تو دل چاہتا ہے ملاقات کرنے کو. صحابہ رضی اللہ عنہم کی عجیب کیفیت تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بوڑھے میاں کو دیکھا کہ وہ آتے ہیں خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں پھر اٹھ کے چلے جاتے ہیں. پوچھا کہ آپ کا کیا حال؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں اور جب مجھے آپ کی یاد آتی ہے تو میں آ کے مجلس میں حاضر ہو کر بیٹھتا ہوں, آپ کے چہرے انور کا جی بھر کے دیدار کرتا ہوں اور پھر خاموشی سے اٹھ کے واپس چلا جاتا ہوں. میں آتا ہی دیدار کرنے کے لیے. چنانچہ کئی صحابہ تھے کہ نبی علیہ السلام کا پردہ فرمانے کے بعد جنہوں نے دعا مانگی کہ اللہ یہ آنکھیں تو تھیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے, جب انہوں نے پردہ کر لیا اللہ بے شک ہماری بینائی کو زائل کر دی. بعض صحابہ نے قسمیں کھائی ہوئی تھی ہم صبح اٹھیں گے تو سب سے پہلے نبی علیہ السلام کا دیدار کریں گے. معلوم نہیں انہوں نے قسمیں کیسے پوری کی ہوں گی. اتنی محبت تھی ان کو نبی علیہ السلام سے. چنانچہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی, اللہ مجھے میرے احبا سے جلدی ملا دینا. ثوبان رضی اللہ عنہ آپ کے غلام بے نام عرض کرنے لگے, اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے غلام ہیں, ہر وقت حاضر خدمت ہیں, آپ کن کے لیے یہ دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ مجھے میرے احبا سے جلدی ملا دینا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا, ثوبان تمہاری محبت بڑی قدر و قیمت والی ہے, مگر تم نے میرا دیدار کیا, تم نے جبریل علیہ السلام کو اترتے دیکھا, قرآن اترتے دیکھا. میں جن کے لیے دعا کر رہا تھا ثوبان یہ وہ لوگ ہیں جو قرب قیامت میں پیدا ہوں گے, انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا, ہاں وہ اپنے علماء سے میرے تذکرے سنیں گے اور فقط تذکرے سن کر ان کو مجھ سے اتنی محبت ہوگی کہ اگر ان کو اختیار دیا جاتا کہ اپنی اولادوں کو بیچ کر میرا دیدار کرتے تو وہ ایسا کر گزرتے. میں ان کے لیے دعا کر رہا ہوں اللہ مجھے ان احبا سے جلدی ملا دینا. ابو ہریرہ نے فرماتے ہیں کہ نبی صاحب نے فرمایا, من اشد امتی لی حبن ناس یکونون بعدی یود احدہم لو رآنی باہلہ ومالہ. تو واقعی جن کو محبت ہوتی ہے ان کا ایسا ہی دستور ہوتا ہے. عبدہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں, فرماتی ہیں کہ میرے والد خالد بن میدان جب بستر پر رات کو سونے کے لیے آتے تو نبی علیہ السلام اور صحابہ کو یاد کرتے اور کہتے ہیں کہ ہم اصلی و فصلی و الیہم یحن قلبی طال شوقی الیہم فاجل رب قبضی الیک. وہ میرے اصل تھے, فصل تھے, اے اللہ میرا دل اداس ہے, جلدی میری روح کو قبض کر لے, مجھے ان کے ساتھ واصل کر دے. یہ محبت ہوتی ہے انسان. چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا اندازہ لگائیے. ایک مرتبہ رات کا وقت ہے اور وہ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں راؤنڈ کر رہے ہیں. ایک دروازے پر ان کو تھوڑی آواز آئی, سننے کے لیے کھڑے ہو گئے. محسوس ہوا کہ کوئی بڑی عمر کی عورت ہے اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اشعار پڑھ رہی ہے. سنتے رہے, دل مچل اٹھا. جب بوڑھی عورت نے اشعار مکمل کیے تو عمر فاروق اللہ نے دروازہ کھٹکھٹایا. بوڑھی عورت نے پوچھا کہ کس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ جواب دیا عمر فاروق امیر المومنین, رات کے اس وقت میں مجھ بڑھیا کے دروازے پر آپ کیسے آئے؟ فرمانے لگے کہ میں ایک تمنا اور فریاد لے کے آیا ہوں, تم اس کو پورا کر سکتی ہو. بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا. امیر المومنین تشریف لائیے. عمر فاروق عنہ داخل ہوتے ہیں اور زمین پر بیٹھ جاتے ہیں. بڑھیا کہتی ہے بستر پہ بیٹھے. فرماتے ہیں میں بستر پر نہیں بیٹھوں گا جب تک آپ میری تمنا کو پورا نہیں کریں گی.
اس نے کہا کہ میں بوڑھی عورت کس تمنا کو پورا کر سکتی ہوں؟ تو کہا کہ آپ ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں جو اشعار پڑھ رہی تھی اس کے آخری شعر کے معنی یہ تھے کہ اللہ مجھے جنت میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکٹھا کر دینا. میری فریاد یہ ہے اپنے شعر میں تھوڑی سی ترمیم کر کے یوں پڑھ دو، اللہ مجھے اور عمر فاروق کو جنت میں اپنے محبوب کے ساتھ اکٹھا کر دے. کیا محبت تھی ان کے دلوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ اکبر کبیر. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات شام اپنے گھر میں سوئے ہوئے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کتنی سرد مہری ہے، اتنا عرصہ ہوا ملاقات کوئی نہیں آتے. اسی وقت اٹھے، بیوی کو کہا کہ فوراً تیاری کرو. چنانچہ سفر پہ چل پڑے. اللہ کی شان کہ وہ بالآخر مدینہ طیبہ پہنچے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضری دی، سلام پڑھا مواج شریف پر. نماز کا وقت ہو گیا. نماز کے وقت صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ جی آپ اذان دیں. فرمانے لگے کہ جب میں اذان دیتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ جب کہتا تھا تو میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کرتا تھا. اب اگر پڑھوں گا اور میں دیدار نہ کر سکوں گا تو مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو سکے گا، لہذا میں اذان نہیں دیتا. کہتے ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد بلال عنہ نے صرف 2 مرتبہ بعد میں اذان دی. ایک جب بیت المقدس فتح ہوا تو عمر فاروق عنہ نے کہا کہ جی چاہتا ہے کہ آپ نبی علیہ السلام کے مؤذن آپ اس قبلے میں بھی وہی اذان سنائیں. تو امیر المومنین کے حکم کی وجہ سے وہاں اذان دی. اور دوسرا موقع یہ تھا، صحابہ کو تو انکار کر دیا. اتنے میں شہزادے آگے حسن حسین رضی اللہ عنہ. انہوں نے کہا جی کہ جی چاہتا ہے کہ نانا جان کے زمانے کی اذان سنے. اب ان کی فرمائش ایسی تھی کہ انکار کی گنجائش نہیں تھی. تو بلال لانو اذان دینے مسجد نبی میں کھڑے ہوئے. وہ آواز جس کو صحابہ لانم سنتے تھے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے تھے، آج وہی آواز آ رہی تھی. صحابہ حیران ہیں، محبوب کی یاد نے دلوں کو تڑپا کے رکھ دیا. مرد بھی رو رہے ہیں، قریب کے گھروں میں آواز گئی. عورتیں حیران کہ یہ آواز کہاں سے آ گئی. انہوں نے اپنے سروں پہ اپنے برقعے لیے، چادریں لی اور وہ بھی آ گئی. اب عورتیں گلی میں اس آواز کو سن کے رو رہی ہیں، مرد مسجد میں رو رہے ہیں. اور عجیب معاملہ اس وقت بنا جب اذان ختم ہوئی تو ایک عورت کے بیٹے نے اپنی ماں سے سوال کیا، اماں اتنے عرصے کے بعد بلال لانو تو واپس آ گئے، بتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کب واپس آئیں گے؟ کہ یہ بتائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کب واپس آئیں گے. صحابہ لانم نبی علیہ السلام کو اس طرح یاد کرتے تھے اور اس طرح رویا کرتے تھے. چنانچہ وفات کا وقت ہوا تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کہا واہ حزنا ہو. فوراً کہنے لگے واہ تربا ہو غدن القل محبت محمد بحزبہ. کتنی خوشی کی بات ہے، کل نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صحابہ کے ساتھ میری ملاقات ہو جائے گی. نواں تقاضا الشفقۃ علی امتہ والسعی فی مصالحہم کما کان صلی اللہ علیہ وسلم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو امت کے ساتھ محبت تھی. آپ رؤوف الرحیم تھے امت کے لیے، لہذا وہ رافت اور رحمت اس بندے کے دل میں بھی ہونی چاہیے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرتا ہے. اس کا نتیجہ کیا کہ ہمیں لوگوں کے دنیاوی کاموں میں بھی ان کے کام آنا چاہیے اور نیکی کی تلقین کرنے میں بھی ان کا خیال رکھنا چاہیے. وہ غم جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے انور میں تھا، جس کی وجہ سے آپ راتوں کو روتے تھے،
اتنی لمبی تہجد پڑھتے تھے حتی یتورمت قدماہ، کہ قدمین مبارک متورم ہو جاتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا لمبا سجدہ کیا، میرے دل میں شک آنے لگا کہ پتہ نہیں کہیں روح ہی نہ پرواز کر گئی ہو۔ میں اٹھی اور میں نے پاؤں کے انگوٹھے کو ہلایا، تب مجھے اندازہ ہوا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ابھی صحیح ہے۔ اتنا لمبا سجدہ فرماتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیوں؟ امت کے لیے اتنی محبت تھی۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ غم جو آج کے دور میں اپنے دل میں رکھے گا اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے زندگی کو وقف کرے گا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ محبوب بنے گا۔ سنیے ذرا، ایک عجیب حدیث مبارکہ ہے، انس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الا اخبرکم عن اقوام لیسوا بانبیاء ولا شہداء، کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں، نہ وہ انبیاء ہوں گے نہ وہ شہداء ہوں گے، یغبطہم یوم القیامت الانبیاء والشہداء، قیامت کے دن ان پر انبیاء اور شہداء رشک کر رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ، کیا شان والے لوگ ہیں کہ وہ انبیاء نہیں، شہداء نہیں، مگر ان کو اللہ وہ مقام دیں گے، وہ اکرام عطا کریں گے کہ انبیاء اور شہداء ان کے اوپر رشک کریں گے، بمنازلہم من اللہ عز وجل علی منابر من نور، نور کے ممبروں پر ہوگے، یکونون علیہا، قالوا ومن ہم، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہوں گے؟ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، الذین یحببون عباد اللہ الی اللہ وَيُحَبِّبُونَ اللَّهَ إِلَىٰ عِبَادِهِ وَهُمْ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ نُصَحًا، کہ جو بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں اور اللہ کو بندوں کا محبوب بناتے ہیں، اور وہ دنیا میں لوگوں کو نصیحت کی بات کرنے والے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کو بندوں کا محبوب بناتے ہیں، بندوں کو اللہ کا محبوب کیسے بناتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، گناہوں سے روکتے ہیں، یأمرونہم بحب اللہ وینہونہم یعنی اما کرہ اللہ فإذا اطاعوہم احبہم اللہ۔ تو جب بندے گناہ چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، وہ اللہ کے محبوب بن جایا کرتے ہیں۔ اب سوچئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن لوگوں کے بارے میں یہ بتلایا، وہ آج امت میں ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آ سکتے ہیں۔ اس اکابر علماء دیوبند کے گروپ میں، جماعت میں آپ کو ایک کمزور سی شخصیت ملے گی، ذرا حالات زندگی پڑھ کر دیکھیے، کمزور سی شخصیت لوگوں کے دروازے پر جا رہی ہے، لوگوں میں روٹی کا سوال کرنے نہیں آیا، میں تم سے زندگی کا سوال کرنے آیا ہوں، میں تم سے وقت کا سوال کرنے والا آیا ہوں۔ کون ہے؟ میرا نام الیاس ہے، میرے دل میں اللہ نے وہی محبت ڈالی ہے، وہی غم ڈالا ہے۔ میں سلام کرتا ہوں اس جماعت کی عظمت کو کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کے غم کو اپنا غم بنایا، آج دنیا کے سینکڑوں ممالک کے اندر جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملاتے پھر رہے ہیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب بندے زندگیاں لگا دیتے ہیں، سال لگا دیتے ہیں، اپنی مال، اپنی جان، اپنا سب کچھ، کس کے لیے؟ کہ اللہ سے اللہ کے بندے جڑ جائیں۔ کافر ہوتے ہیں ان کو مسلمان بنا لیتے ہیں، جو غفلت میں مسلمان پڑے ہوتے ہیں ان کو جگا دیتے ہیں، ان کو اللہ سے واصل کر دیتے ہیں۔ یہ ہے نعمت بھی اللہ نے اکابر علماء دیوبند کو عطا فرمائی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نعمت کے وارث بھی یہی بنے۔ چنانچہ وہ علماء جو وعظ و نصیحت کا کام کرتے ہیں، وہ مشائخ،
وہ دائی حضرات جو واضح نصیحت کا کام کرتے ہیں وہ سارے کے سارے اسی خوشخبری کے اندر شامل ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتے ہیں جو اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں اور اللہ کو بندوں کا محبوب بنا دیتے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جتنی امت کے ساتھ شفقت نبی علیہ السلام کو تھی اور جتنی محبت نبی علیہ السلام کو تھی، ایسی محبت کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ ذرا غور کیجئے، دنیا میں جتنی محبتیں ہیں سب غرض والی محبتیں، میاں بیوی کی محبت غرض، بیوی کو خاوند کی ضرورت ہے، خاوند کو بیوی کی ضرورت ہے، اولاد ماں باپ کی محبت غرض، اولاد کو ماں کی ضرورت ہے، باپ کی، ماں باپ کو اولاد کی ضرورت ہے، بھائی بھائی کی محبت بھی غرض، ایک دوسرے کے ہیلپ کی ضرورت ہے، پڑوسی پڑوسی کی محبت بھی غرض کی بنیاد پہ ایک دوسرے کی ضروریات ہوتی ہیں، حتیٰ کہ اگر استاد شاگرد کی محبت ہے تو وہ بھی غرض کی۔ کیوں؟ استاد پڑھا رہا ہے کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائیں گے، اور شاگرد پڑھ رہا ہے کہ مجھے علم مل جائے گا۔ حتیٰ کہ پیر مرید کی محبت بھی غرض کی محبت، کہ مرید کے دل میں میری تربیت ہوگی اور پیر کے دل میں کہ اللہ راضی ہو جائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ غرض جیسی بھی ہو ہے تو غرض نہ پیچھے۔ ہاں، کوئی محبت ایسی ہے جو بے غرض ہو؟ ایک مرتبہ ذہن میں سوچا کہ کوئی محبت دنیا میں بے غرض ہے، تو ذہن نے جواب دیا کہ مخلوق کی محبت بے غرض نہیں ہو سکتی، کوئی نہ کوئی غرض تو لگی ہی ہوئی ہوگی۔ پھر سوچا کہ کوئی محبت، پھر ذہن نے کہا اگر دنیا میں بے غرض محبت دیکھنی ہے تو ذرا 1400 سال پیچھے چلے جاؤ، رات کا اندھیرا ہوگا، تم ایک ہستی کو دیکھو گے مصلی کے اوپر سجدے میں ہے، یا رب امتی یا رب امتی۔ کیا اس ہستی کو اپنے درجات کے بڑھنے کا تھا تما؟ نہیں، ان کو پہلے اللہ نے فرما دیا تھا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ ان کو اللہ نے پہلے بتلا دیا تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب تجھے اتنا عطا کروں گا کہ تو بس بس کرنے لگ جائے گا۔ پھر وہ ہستی کیوں رو رہی ہے؟ اتنا لمبا سجدہ کہ بیوی اٹھ کے پاؤں ہلا کے دیکھتی ہے کہ ابھی زندگی تو ہے یا نہیں، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ امت کے اوپر شفقت کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو امت کے ساتھ ایسی محبت، اس لیے قیامت کے دن انبیاء بھی نفس نفسی پکارتے ہوں گے، ایک اللہ کے حبیب ہوں گے جو اس دن بھی امتی امتی فرما رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر امت کے ساتھ شفقت و محبت تھی۔ ایک اور آخری بات کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسی محبت ہے تو پھر اس کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ کثرت الصلاۃ والسلام علیہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کثرت سے صلاۃ و سلام پڑھنا، درود شریف پڑھنا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو ہم بھی کثرت سے درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سید القراء ابن کعب رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر تیسرا حصہ اپنے وقت کا درود شریف پڑھنے میں لگا دوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو زیادہ کرے گا تو تجھے زیادہ فائدہ ہوگا۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں 2/3 حصہ درود شریف پڑھا کروں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا زیادہ پڑھے گا تو زیادہ نفع ہوگا۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو میں پورا وقت ہی آپ پر درود شریف پڑھوں گا۔ قال، نبی علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اذن یغفر ذنبک وتکفی ہمک، اگر تو ہر وقت مجھ پر درود شریف پڑھے گا اللہ پھر تیرے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تیرے تمام غموں کو اللہ ختم فرما دیں گے۔
उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते थे, अद्दुआ वस्सलात मुअल्लकुम बैन अस्समाई वल अर्द, दुआ और नमाज आसमान और जमीन के दरमियान मुअल्लक रहती हैं। फला यसअदु इलल्लाहि मिन्हु शैउन हत्ता युसल्ला अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उस वक्त तक ऊपर कबूलियत के लिए नहीं जा पाती जब तक कि इनमें नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद शरीफ न पढ़ा गया। इसीलिए हर दुआ से पहले भी दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, बाद में भी पढ़ना चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अद्दुआ बैन अस्सलातैन ला युरद्दु, कि दो दुरूद शरीफ के दरमियान जो दुआ मांगी जाती है उस दुआ को रद्द नहीं किया जाता। एक हदीस मुबारक में नबी इस्लाम ने फरमाया, मन सल्ला अलैया फी किताबिन लम तज़िल मलाइकतु तस्तगफिरु लहू मा दाम इस्मी फी ज़ालिकल किताब। अगर कोई बंदा लिख रहा हो और लिखते हुए नबी अलैहिस्सलाम का नाम नामी इसमें गिरामी आ जाए और वो नाम नामी इसमें गिरामी के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखे, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तक उस किताब में मेरे नाम के साथ ये दुरूद शरीफ लिखा रहेगा उस वक्त तक एक फरिश्ता उसके लिए इस्तिग़फ़ार करता रहेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। इब्ने मसूद लानो फरमाते हैं कि नबी इस्लाम ने फरमाया, औलन नास बी यौमल क़ियामा अक्सरहुम अलैया सलातन, कि जो बंदा मुझ पर सबसे ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ता होगा वो फिर क़यामत के दिन मेरे सबसे ज्यादा करीब भी वही बंदा होगा। अबू बकर सिद्दीक लानो ने एक अजीब बात फरमाई, फरमाते थे कि अस्सलातु अलन नबी अमहक़ु लिज़्ज़ुनूब मिनल माइल बारिद लिन्नार, कि जिस तरह ठंडा पानी आग को जल्दी बुझा देता है, दुरूद शरीफ का पढ़ना इंसान के गुनाहों को उससे भी जल्दी बुझा देता है। तो दुरूद शरीफ पढ़ने से इंसान के गुनाह मिटा दिए जाते हैं। अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी इस्लाम ने फरमाया, मन नसिया सलात अलैया नसिया तरीक़ल जन्ना, जो मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता ही भूल गया। अली लानो ने एक खूबसूरत बात कही, फरमाते थे, वल्लाही, अल्लाह की कसम, अब देखिए अल्लाह की कसम खा के बात कर रहे हैं, वल्लाही लौला मा ज़कर अल्लाह व रसूलुहु फी फज़ल तस्बीह व तकबीर व तहलील व तहमीद लजअलतु कुल्ला अनफासी सलातन अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्बीह, तहमीद, तकबीर के फजाइल बयान ना फरमाए होते तो मैं अपनी जिंदगी के हर सांस को दुरूद शरीफ पढ़ने में ही खर्च कर देता। एक और हदीस मुबारक सुनिए, नबी अलैहिस्सलाम के साथ सिद्दीक़ अकबर बैठे हुए हैं। एक नौजवान आया, नबी अलैहिस्सलाम ने उसे अपने और सिद्दीक़ अकबर के दरमियान बिठा दिया। फिर फरमाया कि अबू बकर, मैंने तेरे और अपने दरमियान इसको बिठा दिया, इस बात पे हैरत तो हुई होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ी हैरत हो रही है। फरमाया, इन्न हाज़ल फता युसल्ली अलैया सलातन मा युसल्लीहा अलैया अहदुम मिन उम्मती, मेरा ये नौजवान उम्मती पर ऐसा दुरूद शरीफ पढ़ता है कि जो दुरूद शरीफ मेरी उम्मत में से कोई दूसरा मुझ पर नहीं पढ़ता, उसकी वजह से मैंने इसको अपने करीब बिठाया। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने बताया कि वो क्या दुरूद शरीफ पढ़ता था, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अदद मन सल्ला अलैहि व सल्ली अला मुहम्मदिन अदद मन लम युसल्ली अलैहि व सल्ली अला मुहम्मदिन कमा अमरता बिस्सलाति अलैहि व सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु अन युसल्ला अलैहि व सल्ली अला मुहम्मदिन कमा यंबगी अन युसल्ला अलैहि। चुनाचे हमारे अकाबिर उलमाए देवबंद ने बाकायदा तफसील लिखी है कि किस किस मौके पर दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए।
दखूलुल मस्जिद वल खुरूज मिन्हु, मस्जिद में दाखिल होते हुए या मस्जिद से निकलते हुए दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। वत्तशहुद, अत्तहियात में भी दुरूद शरीफ सब पढ़ते हैं। व रोयतुल मसाजिद, जब मस्जिद पर नजर पड़े तो उस वक्त भी दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। दखूलुल अस्वाक, बाजार में दाखिल होते हुए दुरूद शरीफ पढ़े। दखूलुल बैत वल खुरूज मिन्हु, घर में दाखिल होते हुए घर से निकलते हुए भी दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। निस्यानुल हाजा, अगर बंदा कोई बात भूल जाए, चीज रख के भूल जाए, बात भूल जाए, उस वक्त भी नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। वक्तल फक्र, तंगदस्ती के वक्त में भी दुरूद शरीफ पढ़े। फिल बिदायत फिल इल्म, और जब किताब पढ़ने बैठे उस वक्त भी दुरूद शरीफ पढ़े। फिल बिदायत फिल खुतुब, जब खुतबा देना हो, बयान करना हो तो भी दुरूद शरीफ पढ़े। वल इंतिहा मिन मजालिसिल इल्म, जब इल्म की मजलिस का इख्तिताम हो तो भी दुरूद शरीफ पढ़े। फी लिकाइल इखवान, दो मुसलमान भाई आपस में मिले तो भी दुरूद शरीफ पढ़े। फी मवादातिहिम व मफारकतिहिम, फिर मुदारसतन हदीस नबवी, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक जो पढ़ाई जाए तो उस वक्त भी दुरूद शरीफ पढ़े। इंद तज़किरतिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहिस्सलाम का जब तज़किरा हो तो दुरूद शरीफ पढ़े। इंद ज़िक्र अस्हाबिही, हत्ता कि नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा का तज़किरा हो उस वक्त भी दुरूद शरीफ पढ़े। इंद ज़िक्र शैउम मिन मआसिरिही, नबी अलैहिस्सलाम से निस्बत रखने वाली कोई यादगार चीज का तज़किरा हो तो उस वक्त भी दुरूद शरीफ पढ़े। इंद दखूलिल मदीना, मदीना तैयबा में दाखिल होते भी पढ़े। और इंदल मरूर अला क़ब्रिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब नबी अलैहिस्सलाम के सामने हाजिर हो मवाज शरीफ पर तो उस वक्त भी दुरूद शरीफ पढ़े। दुरूद शरीफ के फवाइद क्या हैं, कुछ देर ये भी जरा सुन लीजिए। फरमाया इन्नहा सबबुन लिहिदायतिल मुसल्ली व हयात क़ल्बिही, दुरूद शरीफ के पढ़ने से दिल जिंदा होता है और पढ़ने वाले को अल्लाह हिदायत के ऊपर रखते हैं। इन्नहा सबबुन लिज़ियादत मोहब्बत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुरूद शरीफ के ज्यादा पढ़ने से नबी अलैहिस्सलाम के साथ ज्यादा मोहब्बत बढ़ जाती है। इन्नहा सबबुन लिज़ियादत मोहब्बतिल अब्द लिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो दुरूद शरीफ ज्यादा पढ़ता है उस बंदे की मोहब्बत नबी अलैहिस्सलाम के कल्बे मुबारक में भी ज्यादा हो जाती है। इन्नहा सबबु कुर्बिल अब्द मिन रब्बिही यौमल क़ियामा, दुरूद शरीफ का ज्यादा पढ़ना क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुर्ब का सबब बनता है। इन्नहा अदाउन लिशैइन मिन हक़्क़िही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहिस्सलाम के जो एहसानात हैं, दुरूद शरीफ का ज्यादा पढ़ना गोया उन एहसानात का बदला चुकाने वाली बात है। इन्नहा सबब किफायतिल्लाह अब्दहु मा अहम्महु, जो परेशानियां होती हैं दुरूद शरीफ के सदके अल्लाह रब्बुल इज्जत उन परेशानियों को खत्म कर देते हैं। इन्नहा सबब इजाबति दुआ, दुआ की कबूलियत का यह सबब होता है। इन्नहा सबब ज़कातिन व तहारतिन लिल मुसल्ली, जो दुरूद शरीफ पढ़ने वाला है उसका दिल इससे साफ होता है, उसका नफ्स पाक होता है। और ऐसे आदमी को हदीस में पाक में फरमाया कि जो दुरूद शरीफ ज्यादा पढ़ता है वो बखील नहीं होता। फिर जो दुरूद शरीफ ज्यादा पढ़ता है वो क़यामत के दिन की हसरत से बच जाता है। और जो दुरूद शरीफ ज्यादा पढ़ता है मलाए आला में उस बंदे की तारीफें बहुत होती हैं और उसके उम्र में, उसके वक्त में अल्लाह बरकतें अता फरमा देते हैं। और इन्नहा सबबुन लितस्बीत कदमिल अब्द अलस सिरात, जो बंदा दुरूद शरीफ ज्यादा पढ़ता है क़यामत के दिन पुल सिरात से गुजरते हुए उसके पांव उतने मजबूत होंगे, दुरूद शरीफ ज्यादा पढ़ा होगा। और एक और बात, इन्नहा सबबुन लिसक़ल कफ़तिल मीज़ान, कि ये दुरूद शरीफ मीज़ान के पलड़े के भारी होने का सबब बन जाएगा।
اب اس بارے میں ایک حدیث مبارکہ ہے, وہ ذرا سن لیجئے کہ درود شریف کا قیامت کے دن کیا سبحان اللہ کیا شان ہوگی. ایک حدیث مبارکہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے التذکرہ میں اس کو ذکر کیا ہے, اور ابن ابی دنیا اور نمیری نے اس کو الاعلام کتاب میں ذکر کیا ہے. فرماتے ہیں کہ عبداللہ لانو ایک صحابی اس کے راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان لآدم علیہ السلام من اللہ عز وجل موقفا فی فصح من العرش. قیامت کے دن آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ عرش کے سامنے ایک ایسی جگہ عطا فرمائیں گے, علیہ ثوبان اخضران, ان پر دو سبز کپڑے ہوں گے, یعنی سمجھیں تہبند بھی سبز اور کرتا بھی سبز. کأنہ نخلۃ سحوق, جیسے شاخیں کٹی ہو نا تو سیدھا کھجور کا درخت ہوتا ہے, اس طرح آدم علیہ السلام کا اونچا لمبا قد مبارک ہوگا. ينظر الى من ينطلق به من والده الى الجنہ ومن ينطلق به الى النار. اونچے قد کی وجہ سے آدم علیہ السلام دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کی اولاد میں سے کس کو جنت لے جایا جا رہا ہے اور کس کو جہنم لے جایا جا رہا ہے. فبین آدم علی ذلک, آدم علیہ السلام اس حال میں ہوں گے اذ نظر الی رجل من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ وہ نبی علیہ السلام کی امت میں سے ایک بندے کو دیکھیں گے, ينطلق به الی النار, کہ اس کو فرشتے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے. فینادی آدم علیہ السلام, تو آدم علیہ السلام پکاریں گے یا احمد یا احمد, نبی علیہ السلام کا نام پکاریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد بھی, اسمہ احمد. تو آدم علیہ السلام نبی علیہ السلام کا نام پکاریں گے یا احمد یا احمد. فیقول علیہ الصلوۃ والسلام, اس نام کو سن کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب میں کہیں گے لبیک یا ابا البشر, اے بشر کے والد لبیک میں حاضر ہوں. فیقول, وہ بتلائیں گے ھذا رجل من امتی کا, یہ آپ کی امت کا ایک بندہ ہے, ينطلق به الى النار, اس کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے. قال صلی اللہ علیہ وسلم, نبی علیہ السلام نے فرمایا فاشد المئزر, میں اپنی چادر کو کس کے باندھ لوں گا. یہ عربوں میں ایک مقولہ تھا, جب انہیں کسی اہم کام کے لیے اٹھنا ہوتا تھا نا تو کہتے تھے جی ذرا چادر کو کس کے باندھو چلو. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنی چادر کو کس کے باندھ لوں گا. وَأَسْرَعُ فِي أَثَرِ الْمَلَائِكَةِ, اور میں تیزی سے چلوں گا ان فرشتوں کے پیچھے جو میرے امتی کو جہنم لے کے جا رہے ہوں گے. فَأَقُولُ, اور میں یہ کہوں گا یا رسول ربی, اے میرے رب کے نمائندو, کفو رک جاؤ. فیقولون, وہ آگے سے جواب دیں گے نحن الغلاظ الشداد, ہم بڑے قوی اور سخت گیر ہیں. لا نعصی اللہ تعالی ما امرنا, جو اللہ حکم دیتا ہے ہم اس کی نافرمانی نہیں کرتے. ونفعل ما نؤمر, اور ہم وہ کرتے ہیں جس کا ہمیں حکم ملتا ہے. فَإِذَا آئِسَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مایوس ہو جائیں گے کہ میرے کہنے کے باوجود یہ فرشتے جا رہے ہیں لے کے جہنم کی طرف, رک نہیں رہے, تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قبض علی لحیتہ بیدہ الیسریٰ واستقبل العرش بوجہہ, نبی علیہ السلام اپنے بائیں ہاتھ سے اپنی ریش مبارک کو پکڑیں گے اور اپنے چہرے انور کو آسمان کی طرف کر کے دیکھیں گے, عرش کی طرف کر کے دیکھیں گے. عربوں میں یہ ایک طریقہ تھا کہ جب کسی سے معافی مانگنی ہوتی, منانا ہوتا, تو آج بھی کا طریقہ تھا کہ داڑھی پہ ہاتھ رکھ کے بڑی لجاجت کے ساتھ اس کی طرف محبت سے دیکھتے تھے, فریاد کرتے تھے بھئی ہم پہ رحم کھا لو.
नबी अलैहिस्सलाम जब फरिश्तों को देखेंगे कि वो रुक नहीं रहे, मेरी उम्मती को लेके जहन्नम में जा रहे हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं अपनी जो है बायां हाथ अपनी रीश के ऊपर रखूंगा और मैं आसमां अर्श की तरफ अपने चेहरे अनवर के साथ देखूंगा। फिर नबी अलैहिस्सलाम फयकूल फरमाएंगे या रब्बी कद वअदतनी अल्लाह तुखज़ीनी फी उम्मती, हे अल्लाह आपने वादा नहीं फरमाया था मेरी उम्मत के मामले में आप मुझे रुसवा नहीं फरमाएंगे। फयातिन निदा मिन क़िबलिल अर्श, अर्श के ऊपर से एक आवाज आएगी अतीउ मुहम्मदा, ओ मेरे फरिश्तों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। वरुद्दू हादल अब्द इलल मकाम, और इस बंदे को वापस जहां से लाए थे मीजान के करीब वहीं जाकर छोड़कर आओ। चुनाचे वो फरिश्ते उस बंदे को वहां जाकर छोड़ेंगे। फयुखरिजु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब दोबारा वजन शुरू होगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक छोटा सा कागज का पुर्जा बिताकतन, कागज का पुर्जा निकालेंगे, बैदा सफेद होगा, कल अन मिलते जैसे उंगली का पोरा होता है इसके बराबर होगा। फयुल्कीहा फी कफतिल मीजानिल युमना, उस कागज के टुकड़े को नबी अलैहिस्सलाम नेकियों के पलड़े में डाल देंगे। वह यकूल बिस्मिल्लाह, और नबी अलैहिस्सलाम डालते हुए बिस्मिल्लाह फरमाएंगे। फतरजिउल हसनातु अलस सय्यिआत, नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा, गुनाहों का पलड़ा हल्का हो जाएगा। फयुनादिल मुनादी, निदा देगा वो निदा देने वाला। सोएदा व सोएदा जद्दहू, ये बंदा इसके अजदाद सईद बन गए, इसकी नेकियां ज्यादा हो गई। वसकुलत मवाजीनहू इन तलिकू बिही इलल जन्ना, अब इसको जन्नत लेकर जाओ। फयकूल या रुसुल रब्बी, जब जन्नत ले जाने लगेंगे तब वो बंदा कहेगा ए मेरे रब के नुमाइंदो फरिश्तों, केफू जरा रुक जाओ, हत्ता असअल हाज़ल अब्दिल करीम अला रब्बिही, हत्ता के मैं इस करीम बंदे से जरा मालूम तो कर लूं। फयकूल, फिर वो ये कहेगा बे अबी अंत व उम्मी, आपके ऊपर मेरे माँ बाप कुर्बान जाएं। माँ अहसन वजहु का, आपका चेहरा कितना खूबसूरत है। वह अहसन खल्क़ का, आपकी पर्सनैलिटी शख्सियत कितनी प्यारी है। मन अंता, आप कौन हैं। फकद अकिलतनी इसरती, आपने मेरे गुनाहों को मिटा के रख दिया। वरहिमता इबरती, मेरी लग़ज़शों को कम कर दिया। फयक़ूलु अलैहि सलातु वस्सलाम, नबी अलैहिस्सलाम जवाब में फरमाएंगे अना नबिय्यु का मोहम्मद, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरा नबी हूं। वहाज़िही सलातुका, और ये वो दरूद शरीफ है अल्लती कुन्त तुसल्ली अलैया, जो तू मुझ पर पढ़ा करता था। वफ़ैतुकहा, मैंने तुम्हें इसका बदला दिया। अहवज मा तकूनु इलैहा, जब तुझे इसकी बहुत जरूरत थी। सोचिए आज नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद शरीफ का पढ़ना कल क़यामत के दिन मीज़ान में नेकियों के भारी होने का सबब बन जाएगा। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, उनका एहतराम, उनकी इज्जत इकराम वो भी दिल में अता फरमाए, उनकी सुन्नतों की मोहब्बत के साथ इत्तिबा करने की भी तौफीक अता फरमाए, और कसरत से दुरूद शरीफ पढ़कर नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को दिल में भरने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत सारे अहबाब ने कल भी पैगाम भिजवाए, ज़बानी भी कहा, अभी फिर चिट भेजी है कि वो बैत करना चाहते हैं, तो दिल में ये नियत कर लीजिए
کہ ہم اپنی زندگی کے پچھلے تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں، آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہے ہیں۔ جیسی نیت ہوتی ہے ویسی مراد مل جاتی ہے۔ تو نیت کیجئے کہ اللہ مجھے آئندہ سچی اور سچی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ جو احباب بیعت کرنا چاہتے ہیں یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے اب آپ بیعت ہو چکے ہیں۔ چند اوراد و وظائف ہیں جو کرنے بہت آسان ہیں۔ ہمارے مشائخ عام طور پہ طلباء کو اوراد و وظائف نہیں بتایا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ طلباء ایسے تھے کہ ان کے دلوں میں پہلے ہی اللہ کی محبت بھری ہوتی تھی، سنت کی اتباع ہوتی تھی، تقوی ہوتا تھا، تو ان کو پھر اوراد و وظائف میں مشغول نہیں کرتے تھے۔ آج کل دیکھنے میں یہ بات آتی ہے کہ پڑھ تو رہے ہوتے ہیں مگر دل میں وہ تڑپ نہیں ہوتی، وہ محبت نہیں ہوتی، وہ شوق نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے۔ تو ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ تھوڑے سے وظائف جو چند منٹ میں ہو جائیں وہ اس لیے بتائیں تاکہ ان کے اندر ایک وارمنس آئے، محبت آئے۔ چنانچہ ہم نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے کہ ہمیں مدارس کے محتمم شیوخ الحدیث بلا کے خود کہتے ہیں کہ جی آپ طلباء کو کچھ وظائف دے دیں۔ جب سے آپ ہو کے گئے مدرسے کے ہر طالب علم نے تہجد کی پابندی شروع کر دی۔ الحمدللہ جن طلباء کو فجر میں جگانے کے لیے دروازے پیٹتے تھے اور کہتے تھے وہ بچے تہجد کے پابند بن جاتے ہیں، درس حدیث کی حاضری بڑھ جاتی ہے۔ وہ جگہ جہاں پر بچے دلچسپی نہیں رکھتے، اللہ کی شان کے علم میں ان کی دلچسپی بڑھ جاتی ہے کیونکہ تقویٰ آ جاتا ہے، گناہوں سے بچنا آ جاتا ہے۔ ورنہ تو آج یہ جو سیل فون کی مصیبت ہے اس نے نوجوانوں کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ تو اس مصیبت سے بچنے کے لیے اتنے تھوڑے سے وظائف کہ جو وہ چند منٹوں میں کر لیں، ان کی تعلیم پہ بھی اثر نہ ہو اور ان کے دل میں محبت بھی بڑھے۔ کون سے ہیں؟ 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا، ایک مجلس میں پڑھ لیں، یا آپ ہر نماز سے پہلے 20 دفعہ 21 دفعہ پڑھ لیں تو 100 ہو جائے گا۔ کون سا مشکل کام ہے؟ 100 مرتبہ استغفار پڑھنا، قرآن مجید کی روزانہ تلاوت کرنا، یہ تینوں کام وہ ہیں جو اکثر طالب علم پہلے ہی کرتے ہیں۔ 2 کام اور ہیں، ایک چلتے پھرتے ہر وقت اللہ کی طرف توجہ رکھنا، اس کو کہتے ہیں انابت اللہ، رجوع اللہ، اسی کا نام ہے ذکر اللہ، کہ اللہ کی طرف دھیان رہے، قلب منیب، اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور ایک کام کہ 10 منٹ کے لیے ذکر قلبی، صبح اور شام۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ عشاء کے بعد پڑھائی سے جب فارغ ہو جائیں
تو کوشش کریں کہ گپے مارنے کی بجائے حالات حاضرہ ڈسکس کرنے کی بجائے جلدی سو جائیں. جلدی سونا بھی عشاء کے بعد سنت ہے، اور آج اس سنت پہ عمل کم ہوتا جا رہا ہے، تو جلدی سونے کی سنت پر عمل کریں. اور دوسرا کام یہ کریں کہ فجر کی اذان سے 20 منٹ پہلے اٹھنے کی عادت بنا لیں. اگر بیت الخلاء میں زیادہ وقت لگتا ہے تو آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں. اب آدھا گھنٹہ کو اتنا زیادہ وقت نہیں ہوتا، اس میں جلدی سے وضو کر لیں اور 2-4 رکعت پڑھ لیں. 4 رکعت بھی چھوٹی صورتوں سے پڑھ لیں گے تو آپ کی یہ تہجد ایسے ہوگی جیسے دوسرے لوگ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں. آپ کے لیے یہ 4 رکعت ہی بہت ہیں. پھر اس کے بعد فجر کی نماز تک جو وقت ہوگا اس میں آپ دروشی بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفار بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، مطالعہ بھی کر سکتے ہیں. اور ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ عادت یہ بنائیں کہ جیسے ہی اذان ہو فوراً مسجد میں آ جائیں. بہت سارے طلباء کو دیکھا کہ وہ گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں، گپے لگا رہے ہوتے ہیں، ہاں ابھی 4 منٹ باقی ہیں، ہاں ابھی 2 منٹ باقی ہیں، تو وہ مسجد سے باہر کھڑے ہو کے وقت گزارتے ہیں اور جب اقامت شروع ہوتی ہے تب مسجد میں داخل ہوتے ہیں. ایسا نہ کریں. جب پیریڈ نہیں ہے، اذان ہو چکی، تو پھر وضو کر کے مسجد میں آ جائیں، سنت ادا کریں. اگر وقت ہے تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، سنت، یہ سب پڑھ لیں اور پھر نماز کے انتظار میں بیٹھیں. آج کل نماز کے انتظار میں بیٹھنے والی سنت بھی بہت کم ہوتی جا رہی ہے. تو طلباء اس سنت کو زندہ کریں. 5 منٹ 4 منٹ نماز سے پہلے وہ جو 5-4 منٹ ہوں گے بس وہی ذکر قلبی کر لیں، اتنا ذکر ہی کافی ہوگا. کوئی الگ مراقبے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو صرف اتنی سی بات کہ ایک اذان سے 20 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے اٹھنے کی عادت بنا لیں اور اس سے لے کے نماز تک کے درمیان میں یہ معاملات ہو جائیں گے. اور دوسری بات کہ اذان سنتے ہی مسجد میں آنے کی عادت ڈال لیں اور کوشش یہ کریں کہ زندگی باوضو گزاریں. ہر وقت نوجوان بچے تو جیسے ہی وضو ٹوٹے پھر وضو کر لیں. ہم نے اپنی زندگی میں ایسے اکابر کو دیکھا ہے کہ جن کو کوئی بندہ بے وضو دیکھ نہیں سکتا تھا، وہ ہر وقت باوضو رہا کرتے تھے. کما تعیشون تموتون، جیسے زندگی گزاریں گے ویسے موت آئے گی. تو اللہ ایسے لوگوں کو باوضو موت بھی عطا فرمائے. نوجوان بچوں کے لیے باوضو رہنا کوئی مشکل نہیں ہے. ہمیں اس کا ایک مرتبہ تجربہ ہوا. امام ربانی حضرت مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ کی اولاد میں سے کچھ لوگ تھے، تو ہم ان کو ملنے کے لیے گئے. مغرب کی نماز کا وقت تھا اور بچے کوئی 10-15 ان کے گراؤنڈ میں فٹ بال کھیل رہے تھے. انہوں نے کہا جی کہ اذان کا وقت ہے، قریب مسجد نہیں ہے تو ہمیں یہیں جماعت کروانی ہے. ہم نے کہا بہت اچھا. وہ جو تکبیر پڑھنے کھڑے ہوئے تو انہوں نے بچوں کو آواز دی، بچوں نماز کے لیے آ جاؤ. چھوٹے بڑے سارے، پسینہ تھا لیکن آ گئے اور سب کھڑے ہو گئے اور سب نے نماز پڑھی. ہمیں بڑی حیرت ہوئی. نماز کے بعد ہم نے پوچھا جی یہ بچوں نے پہلے سے وضو کیا ہوا تھا؟ وہ کہنے لگے کہ ہمارے خاندان میں اوپر سے یہ عمل چلا آ رہا ہے کہ ہم بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ بچوں زندگی باوضو گزارو. ہمارے گھروں میں 5 سال سے عمر کا جو بچہ بھی آپ کو جاگتا نظر آئے گا ہمیشہ باوضو نظر آئے گا. اب اگر لوگ پوری زندگی باوضو گزارتے ہیں تو سبحان اللہ، طالب علمی کا زمانہ تو بڑا ہی اچھا زمانہ ہوتا ہے. تو باوضو رہنے کی کوشش کریں. اور اذان فجر کی جو ہے اس سے 20 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے. اگر آپ جلدی سے وضو کر لیتے ہیں، بیت الخلاء سے جلدی فارغ ہو جاتے ہیں تو 20 منٹ بہت ہیں. اور اگر زیادہ وقت لگتا ہے، کیونکہ کئی لوگ زیادہ وقت لگا دیتے ہیں، ماشاءاللہ وہ بیت الخلاء میں ایسے جاتے ہیں جیسے بیت الخالہ ہوتا ہے. تو اگر زیادہ وقت لگتا ہے تو بھئی آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں. مگر آپ کا اس وقت چند رکعت 4 رکعت چھوٹی صورتوں کے ساتھ پڑھ لینا یہ بہت کافی ہے. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ بینک اکاؤنٹ اگر کوئی بندہ کھولے اور اس میں 5,000 روپے ڈلوا دے، جب بھی اکاؤنٹ ہولڈر کی لسٹ بنے گی
تو جہاں اربوپتی, کروڑوپتی, لاکھوں پتی کا نام آئے گا, وہ 5,000 والے کا نام بھی آئے گا نا کہ اکاؤنٹ تو کھلا ہوا تھا. بس یہی سوچا کریں کہ جہاں قیامت کے دن لسٹ پیش ہوگی شب زندہ داروں کی, تو عشاء کے وضو سے فجر پڑھنے والوں کی جہاں لسٹ بنے گی, وہاں 4 رکعت سے ہی, مگر نام تو اکاؤنٹ ہولڈر میں آئے گا نا, اکاؤنٹ تو کھولا ہوا تھا. تو بس اللہ کے چاہنے والوں میں روزانہ اپنا نام شامل کر لیا کریں. یہ سوچنا کہ جی ہم تو پڑھتے پڑھاتے ہیں تہجد کا ثواب مل جاتا ہے, وہ تو بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن صحابہ بھی تو سارا دن یہی کام کرتے تھے, پھر تہجد کا اہتمام فرماتے تھے. تو ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. یاد رکھنا کہ عوام الناس جس طرح 5 فرض نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں, ہم طلباء کو چاہیے کہ ہم تہجد کا اس طرح اہتمام کیا کریں. تو 15 منٹ پہلے اذان سے اٹھنے کی عادت ڈال لیں, فجر کی اذان سے, انشاءاللہ اسی میں یہ سارے معاملات ہو جائیں گے. اور پھر اس کے بعد آپ ایک چیز محسوس کریں گے کہ سنت کا شوق بڑھ جائے گا, اللہ کی محبت بڑھ جائے گی, نیک باتیں سننے کا شوق بڑھ جائے گا, نیکوں سے محبت. آپ خود کہیں گے کہ مجھے اب اندر کا انسان بدلتا نظر آ رہا ہے. ہم نے الحمدللہ اپنی زندگی میں ہزاروں نہیں, اللہ کی شان لاکھوں احباب کو یہ بات بتائی اور ان کی زندگیوں کو بدلتے ہوئے بھی آنکھوں سے دیکھا. ان اوراد وظائف کی برکات ایسی ہے. یہ آج ایک مرتبہ کسی ایئرپورٹ پہ تھا, کوئی کتاب پڑھ رہا تھا. ایک نوجوان جس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی, وڈکا کی, وہ قریب سے گزرا اور یوں کر کے دیکھتا ہوا چلا گیا. آگے تھوڑی دیر جانے کے بعد واپس لوٹا اور مجھے آ کے کہتے ہیں ہیلو ہائے ہاؤ آر یو, جیسے عادت ہوتی ہے. میں نے کہا میں ٹھیک ہوں. کہتے آئی وانٹ ٹو بی لائک یو, میں تمہاری طرح بننا چاہتا ہوں. میں نے کہا اچھا تمہیں یہ کپڑے پسند آئے ہیں؟ پہلا ذہن اسی طرف گیا نا کہ یہ آثار قدیمہ جو ہم بنے ہوئے ہیں تو اس کو شاید یہ اچھا لگا ہو. تو اس نے کہا نو نو آئی سی سم لائٹ آن یور فیس, مجھے تمہارے چہرے پہ کچھ روشنی نظر آ رہی ہے. تو فوراً دل میں خیال گیا کہ یا اللہ, ہدایت تو آپ نے دینی ہوتی ہے, کیا پتہ اس کی ہدایت کا وقت ہو. تو میں نے جواب دیا کہ یو کین بی ایون بیٹر دین می, آپ مجھ سے بھی بہتر بن سکتے ہیں. کہتے ہیں آئی ایم جسٹ کمنگ. سامنے ایک واش روم تھا, وہ گیا اور وہ شراب کی بوتل میں نے دیکھا اس کو, اس نے یوں جا کے نا ٹریش کین میں پھینکی اور وہاں جا کے کلی کی اور اپنا چہرہ صاف کیا اور فریش ہو کے آ گیا. جب آ کے بیٹھا تو کہتا ہے کہ لیٹ می انٹروڈیوس مائی سیلف, میں اپنا تعارف کروانا چاہتا ہوں. تعارف اس نے کروایا کہ میں نے جاپان سے کمپیوٹر کے اندر MSc کی ہوئی ہے اور اس وقت ایک کمپیوٹر کی کمپنی کا میں مینیجر ہوں, میری اتنی زیادہ تنخواہ ہے اور میری زندگی ایسی ہے کہ آئی ایٹ ایوری تھنگ, آئی ڈو ایوری تھنگ. میں ہر چیز کھاتا ہوں اور ہر کام کرتا ہوں. لو جی, اس کا مطلب کہ شراب پیتا تھا, سور کھاتا تھا اور ہر الٹا سیدھا شہوانی شیطانی کام وہ کرتا تھا. یہ اس نے اپنا حدود اربہ بتایا. پھر مجھے کہتے ہیں کہ جی میں کیسے بچ سکتا ہوں گناہ سے؟ اس لیے کہ میں نوجوان ہوں اور اس ماحول میں ہر دن کوئی نہ کوئی مجھے دعوت گناہ عورت دیتی ہے اور میں اس کے ساتھ وقت گزارتا ہوں. تو میں نے کہا کہ بھئی آپ نہیں بچ سکتے, اللہ تو بچا سکتا ہے نا. کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا چلیں. یہی اس کو توبہ کے کلمات پڑھائے اور یہی اوراد و وظائف بتا دیے. یہ عاجز آ گیا. تقریباً 3 مہینے کے بعد اس نے خط لکھا. اس خط میں اس نے 2 باتیں خاص لکھی. پہلی بات لکھی 5 نمازیں تو پڑھتا ہی ہوں, کبھی کبھی مجھے تہجد بھی مل جاتی ہے. یہ پہلی بات لکھی. اور دوسری بات اس نے لکھی کہ میں اس بات پہ حیران ہوں کہ گناہوں کے سمندر میں رہتے ہوئے میں گناہوں سے بچا ہوا کیسے. اللہ اکبر. اس خط کو پڑھ کے یاد آیا ہمارے حضرت فرماتے تھے ہمارے بڑوں کی دعائیں ہمارے گرد پہرا دیا کرتی ہیں.
واقعی بات ایسی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یوں حفاظت فرما دیتے ہیں. تو آپ ان اعمال کو کریں اور اس کی برکت دیکھیں. اور زمانے طالب علمی میں یہ اسباق زیادہ نہیں ہوں گے، بس یہی رہتے ہیں، اتنے ہی رہتے ہیں، چاہے عربی کا طالب علم دوم کا ہو یا دور حدیث کا، بس یہی. طالب علم کو گرم رکھنے کے لیے اتنے اوراد کافی. اس کی مثال یوں سمجھیں، بوفے سسٹم کا کھانا ہوتا ہے نا، تو بڑے بڑے ٹرے میں کھانا ہوتا ہے، نیچے انہوں نے چراغ جلایا ہوتا ہے. وہ آگ نہیں ہوتی، وہ سٹوو نہیں ہوتا، وہ ایک چراغ جل رہا ہوتا ہے لیکن کھانے کو گرم رکھتا ہے. تو یہ اوراد و وظائف بھی وارم رکھنے کے لیے ہے کہ اتنا وارم رہے کہ انسان کو نماز کا اہتمام، سنت کا اہتمام، اعمال کی فکر رہے، اور جیسے ہمارے اکابر تھے ویسے بننے کا شوق دل میں رہے. یہ اوراد و وظائف فقط اس کام کے لیے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے. دعا سے پہلے چند منٹ کے لیے آپ حضرات رجوع اللہ کی کیفیت میں بیٹھ جائیں. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، ذکر کر اپنے رب کا اپنے نفس میں، اپنے دل میں. ای فی قلبک، تھوڑی دیر کے لیے دلوں میں اللہ کو یاد کر لیجیے. انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے. اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے. گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں. بدل دے میرا رستہ، دل بدل دے. سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے. ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے. جیوں میں تیری خاطر، دل بدل دے. یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، جو زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے. پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے. تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے. میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے. گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں،
بدل دے میرا رستہ دل بدل دے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے کریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما. اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما. اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما، سجدے کا سرور نصیب فرما، قرآن پاک پڑھنے کا لطف نصیب فرما، رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما، ایمان حقیقی کی حلاوت نصیب فرما. اے کریم آقا، درگزر کا معاملہ فرما. اے رب کریم، ہمارے ظاہر کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سجا، ہمارے من کو اپنی معرفت سے منور فرما. اللہ، جو گناہ ہم نے دن میں کیے معاف فرما، راتوں میں کیے معاف فرما، جو محفل میں کیے معاف فرما، جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما. اللہ، جو ارادے سے کیے وہ بھی معاف فرما، جو بنا ارادے کے ہوئے وہ بھی معاف فرما. اللہ، جو گناہ ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما. معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما. اللہ، ہمیں طاعات کی عزت نصیب فرما، تقوی و طہارت کی زندگی نصیب فرما. اے اللہ، سنت کے ساتھ دلی محبت نصیب فرما. اے اللہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دلوں کو لبریز فرما. میرے مولا، ہم دنیا میں ایسے وقت میں آئے، پیدا ہوئے کہ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکے. اے اللہ، جب قرآن پاک پڑھتے ہیں اور آیت سامنے آتی ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو اندھا کھڑا کر دیا جائے گا، اللہ ڈر لگتا ہے اگر آپ نے اندھا کھڑا کر دیا، اللہ ہم محروم ہو جائیں گے. دوہری محرومی سے بچا لینا. اگر یہاں دیدار نہیں کر سکے، آخرت میں تو دیدار عطا فرما دینا. آخرت میں تو ان کے قدموں میں جگہ عطا فرمانا. بڑا دل چاہتا ہے اس چہرے کو دیکھے جسے آپ نے والضحیٰ کہا، ان زلفوں کو دیکھے جسے آپ نے واللیل کہا. میرے مولا، ہمیں ان کا دیدار عطا فرما دینا. آخرت میں ان کو ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرما دینا. اللہ، جنت میں ان کے قرب میں جگہ عطا فرما دینا. میرے مولا، رحمت کا معاملہ فرمانا. اللہ، پوری زندگی اس علم کی خدمت میں ہمیں قبول فرما لیجئے. اس کا نور دلوں میں اتار دیجئے. علم نافع عطا فرما دیجئے. علم پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے. اخلاص عطا فرما دیجئے. میرے مولا، اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. رب کریم، رحمتوں کا معاملہ فرما. اللہ، جو بے اولاد ان کو نیک اولاد عطا فرما. جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا. اولادوں کو فرما بردار بنا. ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں، ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما. ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما. اے کریم، مہربانی کا معاملہ فرما. رب کریم، جو مقروض ہیں ان کے قرضے کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما. قرضوں سے محفوظ فرما، مرضوں سے محفوظ فرما، ذلت سے محفوظ فرما، علت سے محفوظ فرما، قلت سے محفوظ فرما. جن احباب نے دعاؤں کے لیے خط لکھے، پرچی لکھی، فون کیے، پیغام بھیجے، اللہ سب کے دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما. جو احباب آج آنا چاہتے تھے، مجبوریوں کی وجہ سے نہیں آ سکے، اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما. اے اللہ، جو احباب موجود ہیں، ان کے جو عزیز رشتہ دار ان کو یہاں آنے کے لیے کہتے رہے، اے اللہ وہ بھی چاہتے تھے کہ آئے، نہیں آ سکے، ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما. اے اللہ، رحمتوں کا معاملہ فرما. کریم آقا، مہربانی کا معاملہ فرما. اللہ، ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا. اے کریم، آپ کے سامنے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا.
آپ دلوں کے بھید جاننے والے ہیں. ہماری حالت یہی ہے، رات توبہ کرتے ہیں، دن میں توڑ بیٹھتے ہیں، صبح توبہ کرتے ہیں، شام توڑ بیٹھتے ہیں. اللہ ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں، 2 قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اللہ یہ شیطان بدبخت اور نفس ہماری راستے کی رکاوٹ ہے. اللہ نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے، شیطان سے حفاظت فرما دیجئے. جیسے آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا، اللہ شیطان کو ہم پہ مسلط ہونے سے روک دیجئے. میرے مولا مہربانی فرما دیجئے. آپ ہی نے ارشاد فرمایا ہے اچھے بروں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں. اللہ آپ اچھے ہیں اور ہم برے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ فرما دیجئے، رحمت کا معاملہ فرما دیجئے. رب کریم نرمی کا معاملہ فرما دیجئے، رب کریم خیر کا معاملہ فرما دیجئے. اگر ہمیں آپ سے دوستی کرنی نہیں آتی، اللہ آپ کو تو دوستی کرنی آتی ہے. اے مالک آپ دوستی فرما دیجئے، آپ ہمیں چن لیجئے. اے اللہ آپ مہربانی فرما دیجئے. اے اللہ اپنی محبت دلوں میں ڈال دیجئے. رب کریم مہربانی کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ ماں اپنے بچے کو نجاست میں لچڑا دیکھتی ہے، وہ بچے کو پھینک تو نہیں دیتی، چھوڑ تو نہیں دیتی، سمجھتی ہے یہ تو نادان ہے، بیٹا تو میرا ہی ہے، بچے کو دھو لیتی ہے، سینے سے لگا لیتی ہے. اللہ ہم بھی تو نجاست کے گناہوں کی نجاست میں لچڑے ہوئے ہیں، مگر بندے تو آپ ہی کے ہیں. اللہ ہمیں چھوڑ نہ دیجئے، نفس اور شیطان کے حوالے نہ کر دیجئے. اے کریم رحمتوں کا معاملہ فرما دیجئے. ایک رحمت کی نظر ڈال کے دھو دیجئے، اپنی رحمت کی چادر میں جگہ عطا فرما دیجئے. اللہ زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی بے آسرا نہ فرما، کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما. ہمیشہ اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما. اللہ ہمارے اکابر کی سمی یادگار کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما. قیامت تک جو بچے یہاں سے پڑھیں اللہ سب کو اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما. رب کریم مہربانی کا معاملہ فرما. اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت اچانک ننگے سر آ گئی تھی تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے اس کے سر کو ڈھانپ لیا تھا. اللہ آج آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اقوام عالم کے سامنے ننگے سر کھڑی ہے. اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے، اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے، اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے، اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے. اللہ مہربانی فرما دیجئے، ہدایت کی ہواؤں کو عام کر دیجئے. اللہ جو اکابر دین کا کام کر رہے ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرمائیے. اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما. جہاں اللہ لوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما. اللہ زندگی میں بار بار حج عمرہ کرنے کی سعادت عطا فرما. رب کریم وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں، احرام باندھ کے نکلتے ہیں، لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہیں. کوئی غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعائیں مانگتا ہے، کوئی مقام ابراہیم پہ سجدے کرتا ہے. اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لیجئے. ہمیں بھی زندگی میں یہ سعادتیں بار بار عطا فرما دیجئے. اللہ رزق میں برکتیں عطا فرما، غیر کی محتاجی سے محفوظ فرما. رب کریم اپنی رحمت کے ساتھ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ جو دل میں نیک مرادیں دوست احباب دور قریب سے لے کر آئے اللہ سب کے دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما. اے اللہ اس مجمع میں اٹھنے سے پہلے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. میرے مولا سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے کریم آقا سارے مجمع کو ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے. اے کریم ایک مرتبہ، اے حنان ایک مرتبہ، اے منان ایک مرتبہ. اے اللہ رحمت کی نظر ڈال دیجئے، کرم کی نظر ڈال دیجئے، محبت کی نظر ڈال دیجئے. اے اللہ ہمارے اس اجتماع کو اللہ اپنے قرب کا ذریعہ بنا دیجئے. اے اللہ جو خدمت کی جماعت تھی جنہوں نے انتظامات کیے یا آج کی اس مجلس کا سبب بنے اللہ سب کو اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما دیجئے. ہمارے اکابر علماء دیوبند جتنے بھی گزرے ہیں اللہ سب کو ہماری طرف سے بہترین اجر اور بدلہ عطا فرما دیجئے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ
سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.